کو اخبار بھی نہیں پڑھے، بالکل چٹے ان پڑھ ہے، لیکن اسٹیکر لگایا ہوا ہے پریس، پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے، پولیس والے نہیں روکتے، پریس والے نہیں گاڑی۔ تو میں کہتا ہوں اگر PREES میں اثر ہے تو پھر محمد میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر پریس بھی کام کر جاتا ہے تو پھر محمد میں کتنا اثر، MUHAMMAD، اور بہت اثر ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ سے میری عادت رہی ہے کہ ذات دی کوڑ کرلی دشتیران جو ٹگے دا ہے کہ سوال میں پوچھنا بڑے بڑے۔ قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائے، میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے پوچھا، میں حضرت کچھ اسم اعظم کے لیے ارشاد فرمائے، تو پتر یہ تو PhD ہے نا، یہ تو وہ راز ہے جو کسی سینے کے حصے آتا ہے، سب سینے ہیں ہی نہیں اتنے جوگے کہ ان میں یہ راز ڈالا جائے، یہ تو کوئی کروڑوں میں سے ایک سینہ ایسا نکلتا ہے جس میں یہ والا راز رکھا جاتا ہے۔ صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ یہ کوئی سینہ نکل ہے کہ جس کے حصے میں یہ راز آتا ہے، اور وہ سینہ جس میں بغض، کینہ، حسد، تکبر، تسنع، ایسا کوئی گند نہیں ہے، سونا ستھرا سینہ، پھر اس کے حصے میں یہ راز آتا ہے، اور وہ کوئی ہے۔ کیونکہ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، ابل تے کو لبدا ہی نہیں پرے پیالے والا، ابل تے کو لبدا ہی نہیں پرے پیالے والا، تے جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا۔ یہ تو سودے جان کی بازی لگا کے ملتے ہیں، اس لیے پتر بس سارے تو پھر بلے شانی نہ بن سکتے، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے ہو جاندے ہنس جڑن دا نا، وہ ماں تھوڑے جمدی ہیں، تو یہ کوئی سین ہے جس کے حصے میں یہ راز آتے ہیں۔ وہ لکھا ہے نا کہ سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھی ایک شخص آیا کہ حضور میں نے سنا ہے کہ آپ اسم اعظم جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا پھر، تو حضور مجھے بھی سکھاتے، آپ نے فرمایا ایسے تو کوئی بھی نہیں سکھاتا ہے، تو پاس وقت گزار پھر دیکھتے ہیں۔ پتر دیکھیے پہلی نظر میں لیتے ہیں کہ پانڈا نے جوگا ہے وے کہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی نے طریقے نہ ڈور لینا واپس، تو دیکھ حضرت نے پہلے دن ہی لیا تھا، اس نے بھی صحبت اختیار کی، آپ نے فرمایا شاید وہ صحبت اپنا اثر دکھائے، لیکن بیٹا صحبت کا بھی تو ایک لمٹ ہی ہے نا، اب جو صحبت ہے وہ کوے کو طوطا نہیں بنا سکتی ہے، ہاں صحبت یہ کرے گی کہ جو کوئل ہے اس کی آواز میں اور حسن بھر دے گی، لیکن صحبت پتر کاں کو کوئل نہیں بنا سکتی ہے، بس یہ بھی ذات کے رنگ ہیں۔ تو وہ اس نے وقت گزارا، لیکن وہ ایک سال جب گزر گیا نا تو اس نے کہا لے میں پیرن آکھنا ہے، تو پیرو دسنا نہیں تو دسو نہیں تو میں کتے اور جاؤں، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا حضرت بھی تیاری میں تھے۔ وہ جیسے آیا نا اس نے آ کے عرض کی حضور آج 1 سال ہو گئے آپ کی خدمت میں آئے، تو میں آیا تھا اسم اعظم کے لیے، تو حضرت نے کچھ ارشاد ہی نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا وہ تجھے بعد میں بتائیں گے، یہ ذرا برتن لے، اور ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے تو یہ ذرا اس کو دے آیا، حضرت نے پتہ بھی بتایا۔ اب وہ برتن لے کے جیسے حضرت کی خانقاہ سے باہر نکلا نا تو دیکھنا یہ وزن ہے، برتن کافی بڑا لیکن وزن ہے کوئی بھی نہیں، وہ برتن کپڑے میں لپٹا تھا، اوپر کپڑے کی گرہ لگی تھی، باہر آ کے اس کا دل کیا کہ میں برتن کھول کے دیکھوں کہ اس میں کچھ ہے بھی کہ حضرت نے میرے ساتھ ہمیں مذاق کیا، پھر دل میں خیال ہے نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے، پھر تھوڑا آگے گیا، بس چلتا رہا، وہ جب پہنچا نا ندی کے پل پہ تو نہیں رہ گیا، وہ پہلے کپڑے کی گرہ کھولی، پھر برتن کا ڈھکن اٹھا کے دیکھا تو اندر میں چوہا نکل کے بھاگ گیا، اب سمجھ وہ بھی گیا، کیونکہ آگے جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ واپس خانقاہ ہے۔ تو سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی منتظر تھے، آپ نے آتے فرمایا تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز رکھوں، تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو سنبھال نہیں سکا، رب کے راز کیا سنبھالے گا، اول تے کوئی لب دہی نہیں
پر یہ پیالے والا تجھے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا، کہ اس نے پہلے 1000 ٹیسٹ کرنے تو پھر کچھ ملنا ہے. ان ٹیسٹوں میں کون پاس ہو گئے؟ اب تو ویسے بھی حضرت لینے کا شوق بھی نہیں لوگوں کو رہا کوئی، کیونکہ وہ کسی نے شعر بولا تھا میں لج پالاں دے لڑ لگی تے میرے تو غم پرے رہندے. ان پر سارے نو پیر صاحب ایسے نہیں چاہیے دینے کہ غم پرے پرے رہن. بھائی صحیح بات ہے پتر، اللہ کے لیے کس کو پیر صاحب چاہیے؟ اب سب کو پیر صاحب چاہیے کہ غم بڑے بڑے ہی رہن. اللہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو بھی میرے رستے پہ آئے گا پہلے سن لینا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. بھائی جو بھی ہمارے راستے پہ آئے گا امتحان ہے. لیکن ہمیں پیر صاحب کس لیے چاہیے؟ کہ غم پرے پرے رہنا. جی ہم بھی جو فکرہ ملا اٹھا کے سٹیج پہ لے آئے. حالانکہ یہ لکھا ہے کہ بابا صاحب آپ خود فرماتے ہیں کہ میں پہلے مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گئے. جیسے قبلہ پیر صاحب پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے تو کہتے ہیں جب میں گیا تو حضرت خواجہ غریب نواز ایک خشک تنے کے ساتھ، درخت تھا لیکن خشک ہو چکا تھا، ظاہر ہے وہ اوپر ٹہنیاں شہنیاں پتے شتے کوئی نہیں تھے، بس درخت تھا لیکن خشک ہو چکا تھا. کیونکہ کہا گیا ہے کہ جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے محرم ہوتے ہیں، یہ پکڑ لیتے ہیں خیالوں کو. بابا صاحب فرماتے ہیں میں جب پہنچا دنیا بڑی بیٹھی تھی تو کہتے ہیں جب میں نے حضرت کو دیکھا نا خشک تنے سے ٹیک لگائے تو دل میں خیال گزرا فرید اتنا سفر کر کے آیا پاک پتن سے اجمیر لیکن وقت ہی ضائع کیا. یہ کیسے ولی ہو گیا جو تنے سے ٹیک لگائے اور تنا خشک رہ جائے؟ یہ ولی نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں حضرت نے میرا خیال پکڑ لیا اور حضرت نے اس تنے پہ نگاہ ڈالی تو سرسبز و شاداب کر دیا. اور پتر یہ جو اسپیشل میرے نوجوان بچے بیٹھے ہوں وہ جی کہانیاں سناتے ہیں یہ کیسے ہو، وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا جو مبارک سوٹا تھا نا، مبارک ڈنڈا، مبارک عصا، آپ اسے ایک وقت میں کئی کام دیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ لکھا ہے جب آپ نے آرام فرمانا ہوتا نا آپ عصے کو زمین پہ رکھتے اور وہ اشدہا بن کے نا آپ کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور آپ آرام فرما لیا کرتے تھے. جب آپ اٹھتے آپ اشارہ فرماتے ہو واپس آتا آپ ہاتھ میں پکڑتے وہ پھر سوٹی بن جاتا ہے. لکھا ہے جب حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کو بھوک لگتی تو اپنے مبارک عصے کو زمین میں گاڑ دیتے، وہ درخت بن جاتا، اس پہ پھل لگ جاتا، حضرت اتار کے پھل کھا لیتے، بعد میں ہاتھ میں پکڑتے پھر عصا بن جاتا. پتر جو اتنے انے کام ہو سکتے نہیں تھے اتنے تنا نہیں رہا ہو سکتا ہے کوئی. عجیب بات ہے یار، میں حیران ہوں اپنے نوجوانوں پر. پہلی امت کے ولیوں کی کرامتیں اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں، ہم حضور کی امت کے ولیوں کی کرامتیں بیان کریں تو کہانی ہو گئی. کیا کرنے کیا جا رہے ہو؟ میری سمجھ سے باہر ہے. آصف بن برخیا ہزاروں میل دور پڑا تخت اٹھا کے لے آئیں، قرآن میں لکھا ہے. ہم ایسی کو بات حضور غوث اعظم کے لیے سنائیں تو آپ کہتے ہیں کہانی ہے. کس طرف جا رہے ہو یار؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی ہیں اللہ کی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، دروازہ بند ہے، حضرت زکریا نے کھولا ہے، اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، لیکن اندر آ کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، اندر رزق ہے، تازہ پھل پڑے. عورت ذات ہے، اندر آ کوئی نہیں سکتا حضرت زکریا علیہ السلام کے بغیر، علاوہ پھل کدھر سے آ گئے؟ تو پھر آپ نے بھی سوال کیا، آپ نے فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، مریم میرے علاوہ تو اندر آ کوئی نہیں سکتا، پھل کدھر سے آ گئے؟ تو آپ پھر آگے سے کیا عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی، قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں. ہم ایسی بات کسی نبی علیہ السلام کی امت کے ولی کے لیے سنائیں تو کہانی ہو گئی. بیٹا یہ تو اللہ کا مبارک طریقہ ہے کہ وہ اپنی کتاب میں پہلے جو ولی گزرے ہیں ان کی اللہ سنا رہے ہیں باتیں. اس لیے پتر اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ بچاؤ یار، اس طرح نہ کرو کوئی. تو لکھا ہے کہ آپ نے وہ نگاہ ڈالی تو درخت سرسبز و شاداب ہو گیا.
پھر نگاہ ڈالی تو خشک ہو گیا، پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب ہو گیا، پھر نگاہ ڈالی خشک ہو گیا۔ کافی دفعہ یہ کر کے نا تو بابا صاحب فرماتے ہیں، پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے، فرید وہ فقیری کرنا آیا کہ رب نہ لڑائی لینا آیا؟ فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا؟ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور اس میں رب سے لڑائی کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا تو بیٹھا سوچ رہا ہے کہ یہ کیسا ولی ہے کہ یہ تنے سے ٹیک لگائے اور تنا خشک رہ جائے، باقی میں نے تجھے سر سبز کر کے دکھا دیا، باقی جو دی مرضی ہے خشک رہے تو پھر میری بھی آئی مرضی ہے کہ خشک ہی رہے، باقی کر